بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے روزے کی تراویح اور اس میں پڑھا جانے والا کلام پاک کا حصہ وہ دوسرے پارہ پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز تحویل قبلہ کے معاملہ سے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے لبریز ہے۔ کوئی سنگل آیا مبارکہ، تنہا کوئی بھی آیا مبارکہ ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے لبریز نہ ہو۔ تحویل قبلہ کا معاملہ کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ کعبۃ المعظمہ قرار پائے، تو اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اس کا مجدہ، اس کی خوشخبری اس پارے کے آغاز میں جو آیا مبارکہ ہے اس میں عطا فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تحویل قبلہ کے معاملے کو سمجھتا نہیں ہے اور اس تبدیلی کو فطرتی انداز سے نہیں لیتا، اسے بے وقوف قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک کی حکمتیں کسی کو ہی سمجھ آ سکتی ہیں، اور جنہیں سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے انہیں اللہ پاک نے بے وقوف قرار دیا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس۔ اگلے مرحلے میں چلتے ہیں۔ اس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اجمالاً اور مختصراً ان مضامین کا احاطہ کریں گے جو اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اس میں حرام کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ ان 7 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کی بنیاد ڈال دی گئی کہ اللہ پاک کے ہاں حرام کا حرام قرار دینا اور حلال کا حلال قرار دینا یہ دین فطرت کے عین مطابق ہے، اور آئندہ آنے والے احکامات کے اندر ان چیزوں کا ذکر جاری رہے گا جسے اللہ پاک نے حلال یا حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد قصاص کے متعلق احکامات کو بیان کیے گئے، اور روزے کی فرضیت، روزہ کن افراد کے لیے رخصت کا باعث ہے اور کون افراد اس میں رخصت اختیار کر سکتے ہیں، اس کی بھی پوری تفصیل اسی پارہ کے اندر بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد یسألون کے نام سے اللہ پاک نے ان سوالوں کے جوابات پورے قرآن مجید فرقان حمید میں مہیا فرمائے، لیکن یسألون کے حوالے سے کیے جانے والے سوالات کا کثیر حصہ اس پارہ مبارک کے اندر موجود ہے۔ یسألون کا سے اللہ پاک نے جن سوالوں کو تعبیر کیا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آتی رہیں گی، لیکن میں آپ کے ذوق طبع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ یہ کم و بیش 12 سوالات ہیں جو یسألون کے تناظر میں کیے گئے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کا جواب مہیا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو دورنگی ہے اور دویت ہے، ثنویت ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ حج کے احکامات کو بالتفصیل بیان کیا گیا، اور پھر یسألون کے تحت یہ بتلایا گیا کہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں۔ یسألون کے تحت یہ بتلایا گیا کہ حیض کی کیا اہمیت ہے۔ یسألون کے تحت یہ بتلایا گیا کہ کیا خرچ کیا جانا چاہیے اور اللہ پاک کے ہاں کیا مقبول ہے۔ یسألون کے تحت ہی معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ شراب اور جوا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے عائلی قوانین یعنی خاندانی شادی شدہ ہونے کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ نکاح جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، طلاق اس کے مسائل کیا ہیں، طلاق کن کن انداز سے دی جا سکتی ہے، اور اس میں مہر کے معاملات کیا ہوں گے۔ اس ساری کی ساری تفصیل کو بھی اللہ پاک نے اسی پارہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز، خاص طور پر نماز عصر کی بات کی گئی ہے کہ نماز تو ہے ہی اہمیت والی، اور ہر پارہ کے اندر ہر سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن
نماز عصر کے لیے خصوصی طور پر اسی پارہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور آخر کے اندر تابوت سکینہ کے متعلق اللہ پاک نے اپنے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھنے اور جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے ان کی تفصیلات خود سے جاننے یا علماء کرام سے جاننے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔